بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب ناظرین کرام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری اور آپ کی گپ شپ چلتی رہے گی۔ نصائح اور تو ہم کر نہیں سکتے، مذاکرہ ہوگا، کبھی گپ شپ ہوگی، کبھی کسی کی چیز کی تعارف، کتاب کی تعارف ہوگی وغیرہ۔ ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ایک دوست ہے مفتی طاہر عباسی صاحب، میرے لیے ایک چھوٹے بھائی اور ایک بہت ہی محترم اور عزیز جان ساتھی اور دوست ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری گپ شپ چلتی رہتی ہے، کبھی مہینے میں ایک آدھ دفعہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ تقریباً ایک دو مہینے کا جو کفارہ وہ ادا ہو جاتا ہے۔ مولانا بہت ہنسمکھ بھی ہے اور انتہائی نصائح اور مواعظ سے بھرپور شخصیت بھی ہے۔ کچھ دن پہلے کسی مجلس میں بیٹھے تھے تو گپ شپ کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایک پیر صاحب کے اور ایک اللہ والے کی ایک بات نقل کی جو مجھے بہت پسند آئی، اور چاہتا ہوں کہ اس کا تذکرہ آپ کے سامنے بھی کروں۔ کہنے لگے کسی شادی وغیرہ کی بات چل رہے تھے ہمارے گپ شپ میں، تو مولانا فرمانے لگے کہ فلاں کے شادی ہوئی ہے، تو شادی نے کہا نہیں، تو کہا کتنے بچے ہیں، تو اس پر ہم ہنسنے لگے کہ شادی نہیں ہوئی تو بچے کیسے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک پیر صاحب ہیں مولانا، تو ایک صاحب نسبت، نام میں بھول گیا ہوں، شخصیت تھی، وہ صاحب نسبت شخصیت ہے، ان کے پاس جو نوجوان آتے تھے تو سب سے پہلے پوچھتے تھے کہ ہاں بیٹا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ تو نوجوان کہتے کہ نہیں حضرت میری شادی نہیں ہوئی۔ تو کہا اچھا تو آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو وہ نوجوان حیران ہو جاتا کہ حضرت میری شادی نہیں ہوئی تو میرے بچے کیسے ہوں گے؟ تو حضرت کے جو اصل بات تھی تو یہاں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت فرماتے تھے کہ اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی شادی نہیں ہوگی تو بچے بھی نہیں ہوں گے، تو یعنی اگر آپ کو بچے چاہیے تو اس کے لیے اسباب اختیار کرنے ہوں گے، آپ کو شادی کرنی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا متوجہ ہونا یہ تب ہوگا جب ہم اسباب اختیار کریں گے، اور وہ اسباب مثال کے طور پر یعنی توبہ اختیار کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، نماز پڑھیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کے سامنے رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، تب اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو مولانا طاہر عباسی صاحب فرمانے لگے کہ وہ جو صاحب نسبت شخصیت تھی ان کی طریقہ کار اور سمجھانے کا طریقہ بہت ہی نرالا تھا۔ تو واقعی میں ہم اگر دنیاوی اسباب کے اعتبار سے دیکھیں کہ مثال میں بڑا تاجر بننا چاہتا ہوں، کاروبار کا پیسہ میرے پاس آنا چاہیے اور بہت بڑی مشہور شخصیت بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، وہ بنا اسباب کی بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایک قاعدہ ہے، ایک ضابطہ ہے۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو آپ کی بھوک مٹ جائے گی۔ آپ کو پیاس لگ رہی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنایا کہ پانی پئیں تو آپ کو پیاس ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر ہم مثال مال اور دولت یا کوئی دنیاوی یا اخروی ہمیں عہدہ چاہیے یا اخروی کوئی کامیابی چاہیے تو اس کے لیے اسباب ہے۔ اسباب اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، اسباب کو اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ آج کل کے جو حالات ہے، صورتحال ہے پورے ملک میں، پاکستان میں، افغانستان میں اور دوسرے پڑوسی ممالک میں، بارشیں، طوفان، ہوائیں اور سیلاب، تو یہ جتنے مصائب اور مشاکل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آزمائش بھی ہے، شاید عذاب بھی ہو، امتحان بھی ہو شاید، تو ان سب کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اسباب کیا ہے کہ جس ذات کی طرف سے یہ سب چیزیں آئی ہیں، جس ذات کی طرف سے یہ امتحان ہم پر آیا ہے، یہ آزمائش ہم پر آئی ہے، ہم اسی ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں، اسی ذات کی طرف ہم سر بسجود ہو جائیں، اسی ذات کی طرف ہم دست بدعا ہو جائیں کہ یا رب
ہم سے جو گناہ ہوا، ہم روز گناہ کرتے ہیں، ہم روز گناہ کرتے ہیں، لیکن جو گناہ ہوا اور جس گناہ کی وجہ سے یہ آزمائش ہم پر آئی ہے، اور مصیبت کی مشکل گڑی ہم سب پر آئی ہے، پورے امت مسلمہ پر، خاص کر پاکستان، افغانستان اور ان کے بعض علاقوں پر، تو یا اللہ ہمارے اسی گناہ کو آپ معاف فرما، ہم اسی گناہ سے اور اس سمیت تمام گناہوں سے ہم معافی چاہتے ہیں۔ یقین جانیے اگر ہم میں سے ہر ایک، سب سے پہلے میں اگر یہ سوچوں کہ یہ جتنے حالات ہیں، جتنے مشاکل ہیں، مصائب ہے، یہ صرف میری وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے اس امت پر آئی ہے، یہ مشکل گھڑی آئی ہے، یہ مسائل آئے ہیں، اور میں ہی توبہ کروں تو انشاءاللہ سب کچھ درست ہو جائے گا۔ اس طرح ہر انسان اگر سوچے اور ہم اجتماعی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی بارشوں کو، اسی پانی کو، اسی سیلاب کو رحمت میں بدل دیں گے۔ وہ تو وحدہ لا شریک ہو ذات ہے، وہ جب کن کرتا ہے کہ ہو جا، چیز ہو جاتی ہے۔ وہ اگر اس زمین کو آج ہی کہتے کہ سارا پانی چوس لو، تونسا کیا، افغانستان کیا، ساری دنیا سے یہ جو زائد پانی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس کو زمین میں جذب کروا سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے، ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کو منانے کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا۔ انشاءاللہ ہم سب کی مشاغل بھی حل ہوں گے، ہم سب کی پر آئے ہوئے مشکل گھڑی بھی ختم ہو جائے گی، مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔